ہمارے بھائیوں نے جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا سا پوسٹر نکالا تھا، بینر کہیں لگایا تھا، اور بینر پر لکھا تھا وہابی، اور وہابی کے آگے گندی سی گالی تھی جو میں تقریر میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہابی کے آگے گالی لکھی تھی۔ کیوں صاحب؟ نبی کے چاہنے والے ہیں اور یہ گستاخ لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، اس لیے ہم ان کو گالی دیں گے۔ وہابی کے ساتھ ہم نے گالی کا لفظ استعمال کیا۔ او لوگو ذرا شرم کرو، ذرا شرم کرو۔ جس نبی کی محبت کے نام پر تم آج دوسروں کو گالی دے رہے ہو، اس نبی نے اپنی زبان سے کبھی گالی نہیں دی۔ اس نبی کا حال تو یہ تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے پیارے نبی نے کبھی اپنی زبان سے گندا لفظ استعمال نہیں کیا، کبھی گالی کے جواب میں بھی آپ نے گالی نہیں دی۔ ولا سخابا فی الاسواق، اللہ کے پیارے نبی بازاروں میں چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ او لوگو، جو نبی بازاروں میں چلانے کو پسند نہیں کرتا تھا، آج اس نبی کی محبت کے نام پر آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، سارے گاؤں کو سنا رہے ہیں، سارے گھر والوں کو، سارے محلے والوں کو سنا رہے ہیں، راستے بند کر رہے ہیں۔ آج میرے پاس ویڈیو آیا ہے ممبئی کا، بڑے 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 ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، میوزک بج رہے ہیں۔ جس نبی نے میوزک کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوں، جس نبی نے میوزک کو شیطان کا آلہ قرار دیا ہو، آج اس نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر آپ میوزک بجا رہے ہیں۔ کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، نبی نے تو اپنا نام نہیں کاٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کاٹ کر کے محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تو حضرت علی نے کہا کہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا۔ حضرت علی نے تو نہیں کاٹا، لیکن آج نبی کا چاہنے والا نبی کا نام لکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چاقو سے کاٹ بھی رہا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے کو بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کے رسول کی سیرت سے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے بھائی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی کیک کاٹ رہا ہے۔ کیا نام دیا گیا اس کو؟ کہ صاحب ہمیں رسول سے محبت ہے۔ بھئی کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے گا ہم کو رسول سے محبت نہیں؟ رسول سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے۔ جب تک تمام لوگوں سے بڑھ کر کے وہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کے کرنی چاہیے؟ بھئی ماں باپ سے زیادہ تو کرنی ہے، اولاد سے بڑھ کے کرنی ہے، سارے لوگوں سے بڑھ کے کرنی ہے، کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے محبت کرنا ہے نبی کے ساتھ؟ قرآن مجید جواب دیتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی سے محبت ایمان والے اپنی جان سے بڑھ کر کے کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ وہ نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی ان کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بڑے جذبات میں آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سارے لوگوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، إِلَّا مِن نَفْسِي، سوائے اپنی جان کے، جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عمر لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک،
اے عمر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرو گے، جب تک اپنی جان سے زیادہ تم مجھ سے پیار نہ کرو گے، تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکتے، تب تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر نے دیکھیے یہی ایمان والے کی نشانی ہے۔ ایمان والے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، اور حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اب آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تمہارا اسلام مکمل ہوا، تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو نبی سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے میرے بھائی۔ نبی سے محبت ہمیں جان سے بڑھ کر کے کرنی چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کیوں کریں اور نبی سے محبت کیسے کریں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آج کی تقریر میں دینے کی کوشش کروں۔ دنیا میں ہم بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کے کمالات کی وجہ سے۔ کسی کی آواز ہمیں پسند ہے، کسی کا انداز ہمیں پسند ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے۔ کرکٹ، جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں ان کا کوئی پسندیدہ کرکٹر ہے، انہیں کرکٹر سے محبت ہے کہ صاحب اس کے اندر کرکٹ کھیلنے کی ایک ادا ہے کہ نہیں؟ انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم محبت کا یہ معیار اپنے نبی کے اوپر اس کو سیٹ کریں، اگر ہم اللہ کے پیارے نبی کے اندر دیکھیں کہ کون سی خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو اللہ کے پیارے نبی کے اندر موجود نہ ہو۔ آپ ہر خوبی کے مالک ہیں، ہر اچھی چیز آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کی سیرت اور کردار تو اتنا بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کردار کی تعریف کرتا ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ آپ کا اخلاق کو ایسا ہے کہ 10 سال تک حضرت انس صاحب کی خدمت کرتے ہیں، اور 10 سال کی خدمت کرنے کے بعد حضرت انس یہ رپورٹ دیتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی کی خدمت 10 سال تک کی، فما قال لی اف قط، 10 سال کا پیریڈ گزر گیا اور اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا۔ 10 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوئی۔ 10 سال تک میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی، اور 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہو، اف کہا ہو۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا لفظ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ اف۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی اف بھی نہیں دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق۔ سچے اتنے تھے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمن بھی کبھی آپ کو جھوٹا نہ کہہ سکے۔ امانت دار اتنے تھے، جب مکہ سے مدینہ آپ جا رہے تھے لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے، لوگ آپ کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، مگر اس وقت بھی مکہ والے اپنی امانت اگر کسی کے پاس رکھواتے تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ بہادر اتنے تھے کہ جنگ کے میدان میں جب سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے، اللہ کے نبی میدان جنگ میں کھڑے رہتے اور کہتے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، او لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، او لوگوں میری طرف آ جاؤ۔ اللہ کے نبی میدان جنگ میں ڈٹے رہتے تھے۔ بہادر اتنے، سخی اور فیاض اتنے تھے کہ کبھی آپ نے کسی کو نہ نہیں کہا۔ جب بھی آپ سے کسی نے کوئی چیز مانگی آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی
میں ایک چادر آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک چادر آپ کو دینا چاہتا ہوں،